بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، اگر نہیں سنا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس کے کارنامے کے اوپر نظر کرتے ہوئے کہ اس کے کارنامے، اس کے معاملات زندگی اس لائق نہیں تھے کہ اس کی بیعت کی جائے، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اور آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ جب میں نے بیعت سے انکار کر دیا تو وہ تشدد پر اتر آئے گا، تو آپ نے مدینہ منورہ کی حرمت کو بچانے کے لیے کہ اگر میں یہاں رہتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں تو وہ تشدد کرے گا، اہل مدینہ کے اوپر سختی کرے گا، اس کی وجہ سے خریزی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے وہاں کی حرمت کو بچانے کے لیے اور کسی طرح کے فتنہ فساد نہ ہو، ان سب باتوں کے اوپر غور کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ میں آ کر رہنے لگے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا خوب ویلکم کیا، سواگت کیا، اور سب نے آپ کے قدموں میں آنکھیں بچھا دی۔ آپ شب و روز عبادت الہی میں گزارنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد اہل کوفہ کا آپ کے پاس خط آنا شروع ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا امام، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، شہزادہ رسول ہیں، ہم آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہمارے ہاں کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے دشمنوں سے ہم لڑتے بھی رہیں گے، کسی طرح سے کوئی بات آپ تک آنے نہیں دیں گے، اور کوئی دشمن آپ کے سامنے آڑے آتا ہے تو ہم آپ کے اس دشمن کا مقابلہ بھی کریں گے۔ آپ نے اس پر غور کیا، جانے کی آپ نے تجویز بھی فرمائی، لیکن اکابر صحابہ کرام، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دیا ہے، ان لوگوں کی طرف سے آپ کے والد کو بہت تکلیفیں پہنچی ہیں۔ پھر یہ تجویز ہوئی کہ آپ نہ جا کر پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ جب آپ جانے لگے، حضرت امام مسلم آپ کا نائب بن کر اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو آپ کے ساتھ، حضرت امام مسلم کے ساتھ، آپ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم، یہ جو جن کی عمر بہت کم تھی، یہ دونوں بھی اپنے والد کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر جب اہل کوفہ کو ہوئی تو انہوں نے آپ کا بہت بڑا استقبال کیا، پرجوش طریقے پر خیر مقدم کہا۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کی بڑی قدر کی۔ چند ہی دنوں میں کوفہ والوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 کی تعداد میں حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین ان سارے حالات کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے خط روانہ کر دیا امام علی مقام کو کہ یا امام، یہاں کے حالات قابل اطمینان ہیں، لوگ آپ کے بہت قدرداں ہیں، میرے آنے پر انہوں نے چند ہی دنوں میں 12,000 کی تعداد میں بیعت کر لی ہے، آپ آنے پر نہ جانے ان کے جوش کا کیا عالم ہوگا، لہٰذا آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ادھر وہاں اس وقت جو صحابی رسول اور کوفہ کے گورنر تھے، وہ مقرر کیے ہوئے تھے یزید اور امیر معاویہ کے زمانے کے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ بھائی دیکھو، یہ یزید کے مزاج کے اور مشورے کے خلاف ہے، آپ لوگ ایسا مت کرو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو یزید کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے نرم گفتگو ان سے نہ کریں، سختی سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ سخت برتاؤ کریں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر، جو کہ خاندان نبوت کے چہیتے تھے اور خود بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی شان میں گستاخی کر کے
میں اپنے دامن کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ ان لوگوں نے حضرت نعمان بن بشیر کی اس گفتگو سے ناراض ہو کر یزید کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے آپ کے جو گورنر ہے یا تو یہ جان بوجھ کر نرمی برت رہے ہیں یا پھر اس قابل نہیں ہیں۔ آپ اگر کوفہ شہر کو بچانا چاہتے ہیں، یہاں کی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں، تو کوئی سخت آدمی یہاں کے لیے گورنر اور حاکم بنا کر بھیجیے۔ جب یہ خبر یزید کو ملی تو وہ بہت پریشان ہوا، مشورہ کیا۔ لوگوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، ابن زیاد کہہ لیجئے یا عبید اللہ بن زیاد کہہ لیجئے، دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف بولنے میں فرق ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مشورہ ہوا کہ اس شخص کو وہاں، یہ اس وقت بصرے کا حاکم تھا اور گورنر تھا، یہ تجویز ہوئی کہ اس کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر اور حاکم بنا دیا جائے۔ وہاں سے لیٹر آیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد وہ لیٹر لے کر حجاز کے راستے سے، مدینہ منورہ کے راستے سے، حجاز کے مدینہ منورہ کے اس علاقے کو حجاز کا علاقہ پہلے کہا جاتا تھا، اب اس کو بدل دیا گیا ہے، سعودیہ عربیہ کہہ دیا، پہلے اس کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ بہرحال وہ بہت چالاک اور پرفریب شخص تھا، حکومت کا بہت بڑا لالچی، دولت کا بہت بڑا لالچی تھا، اور دشمن اہل بیت بھی تھا ایک طرح سے۔ اس کو جب اتنی بڑی لالچ دی گئی تو اس نے وہی لباس اختیار کیا جو حجاز مقدس میں یعنی مدینہ منورہ کے علاقے میں پہنے جاتے تھے، وہ لباس پہنا اور اسی راستے سے شہر کوفہ کی میں داخلہ اس نے لیا، یعنی اس میں آنا چاہا۔ یہ پلاننگ اس لیے بنائی کہ کوفہ والوں کو معلوم تھا کہ حضرت امام مسلم نائب بن کر آئے ہیں، اور انہوں نے خط لکھ دیا حضرت امام علی مقام امام حسین کو، وہ عنقریب ہمارے بیچ میں آنے والے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا ابن زیاد نے کہ اسی راستے سے یعنی مدینہ منورہ کی طرف سے اور اسی طرح کا لباس پہن کر یہ شہر کوفہ میں چند لوگوں کے ساتھ داخل ہونا چاہا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ شہزادہ رسول تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں نے شہزادہ رسول سوچ کر اس کا بہت بڑا استقبال کیا۔ لوگوں کی کافی بھیڑ جمع ہو گئی، ہر شخص کی زبان پر خوشی کے ترانے تھے کہ شہزادہ رسول تشریف لا رہے ہیں، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اس طرح کی صدائیں آنے لگی۔ جب کافی بھیڑ آڑے آ گئی، اس مکار کو چلنا مشکل ہو گیا بھیڑ کی وجہ سے، تو اس کے بیچ میں سے ایک شخص نے آواز لگائی، ارے راستہ چھوڑ دو، یہ عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ جب اتنا سنا تو وہاں کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے کہ ہم نے سوچا کیا تھا اور یہ ہوا کیا۔ بہرحال سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اس کو راستہ اچھا مل گیا اور یہ چلتے چلاتے گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ یہ چونکہ بہت بڑا پرفریب انسان تھا، مکار تھا، چالاک تھا، ہوشیار تھا۔ گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد اس نے کوفہ کے بڑے بڑے رئیسوں کو اور سردار قسم کے لوگوں کو اس نے گورنر ہاؤس میں قید کر دیا۔ اپنے فریب کے ذریعے سے پہلے ان کو بلایا اور ان کو قید کر دیا، اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ کہا کہ جو لوگ تمہارے قریبی ہیں اور وہ امام حسین کی بیعت امام مسلم کے نام پر کر چکے ہیں، ان کو سمجھا دو، بتا دو کہ وہ بیعت توڑ دیں، ورنہ میں یزید کی طرف سے، امیر المومنین یزید کی طرف سے گورنر بن کر آیا ہوں، میں تم سب کو اپنے تلوار کے زور سے درست اور صحیح کر دوں گا۔ اس کے بعد قلعے کے دیوار پر کھڑے ہو کر اس نے ایک تقریر بھی کی
کہ اے کوفہ والو، تم امام مسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دو اور امام حسین کی بیعت توڑ دو، ورنہ مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گے۔ یہ ظالم و جابر انسان تھا، بہت ہی خونخوار انسان تھا۔ یہ سن کر کوفہ والے سہم گئے، ڈر گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور ہر طرف مرحبا یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ ہر شخص آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ لیکن جب ابن زیاد نے یہ دھمکی دی تو کوفہ والے سہم گئے اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے یہ اعلان کرایا کہ جو امام مسلم کو اپنے گھر پناہ دے گا، ہم اس کو پھانسی کے پھندے پر اس کے گھر کے ہی دروازے پر لٹکا دیں گے۔ حضرت امام مسلم کے کان میں بھی یہ آواز آئی تو آپ اس وقت مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر رکے ہوئے تھے۔ آپ نے مناسب نہیں سمجھا، آپ نے وہ گھر بدل دیا اور ہانی بن عروہ کے ہاں آپ نے پناہ لے لی۔ ہانی بن عروہ یہ محب اہل بیت تھا، خاندان رسالت کی محبت اس کے دلوں میں موجود تھی۔ اس مناسبت سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پناہ لی۔ اس مکار اور چالاک شخص ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں کو چاروں طرف پھیلا دیا کہ دیکھو کہ امام مسلم کہاں کس کے گھر رکے ہوئے ہیں۔ جب پتہ نہیں چل سکا کافی جاسوسی کے بعد تو اس نے ایک غلام جس کا نام معقل تھا، اس کو 3000 دینار دیے۔ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ وہ جامع مسجد کوفہ میں آیا، وہاں پر ایک بزرگ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح و تحلیل پڑھ رہے تھے۔ اس کے قریب آ رہا ہے، کہا کہ سلام دعا کے بعد کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں۔ کہا بولو۔ کہا میں نے سنا ہے کہ خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ یہاں آئے ہوئے ہیں جن کا نام امام مسلم ہے۔ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کسی طرح سے ان کا پتہ بتائیں کہ میں ان تک پہنچ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں اور بھی لوگ ہیں، ان سے تم نے کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں پوچھا؟ تو اس مکار غلام نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے چہرے پر خیر کے آثار نظر آ رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سے محبت کرنے والے ہیں۔ بس اس کے مکاری کے جال میں یہ بزرگ آ گئے اور انہوں نے اس کو ساتھ میں لیا اور حضرت امام مسلم جہاں تشریف فرما تھے ہانی بن عروہ کے گھر پر، وہاں لے کر گئے اور اس غلام نے مکاری کرتے ہوئے پہلے تو امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد وہ نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام مسلم کے بارے میں ہانی بن عروہ کو اب تک یہ پتہ تھا کہ ابن زیاد کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ امام مسلم میرے گھر رکے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ غلام جو تھا یہ دن بھر یہاں رہتا، چونکہ اس نے بیعت کر لی تھی امام مسلم کی ظاہری طور پر، یہ دن بھر رہتا، حالات کو لکھتا، ساری رپورٹوں کو وہ لکھتا اور اس کے بعد شام کو ابن زیاد کے دربار میں جا کر یہ ساری باتیں بتا دیتا، ساری رپورٹ یہ وہاں شیئر کر دیتا تھا۔ ایک دن ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے کہ میرے پاس آؤ۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا، کسی کے ہاتھ کہلوا دیا۔ لیکن بہرحال پھر جب دوبارہ بلاوا آیا تو یہ بلا جھجک بنا کسی تکلف کے چلے گئے، اس لیے کہ یہ تو اس زغم میں تھے کہ حضرت امام مسلم ہمارے ہاں رکے ہوئے ہیں، اس بارے میں
ابن زیاد کو کسی طرح کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ وہاں ابن زیاد کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کر سلام کیا تو ابن زیاد نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور تیور بدلا ہوا تھا، غصے اور جلال کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو اور یزید کے دشمن، امیر المومنین کے دشمن امام مسلم کو تم نے پناہ دے رکھی ہے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس مکار نے معقل غلام کو سامنے پیش کر دیا تو پھر آپ کی زبان بند ہو گئی اور آپ کچھ نہ بول سکے۔ بہرحال حضرت عروہ بن ہانی کو گرفتار کر لیا گیا گورنر ہاؤس میں۔ بات بڑھی تو آپ نے بھی کچھ برا بھلا کہا، اس نے سختی برتی، یہاں تک کہ اس نے حضرت عروہ بن ہانی کے چہرے پر ڈنڈے مارے تو آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور کوفہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ عروہ بن ہانی جو ہیں، ہانی بن عروہ جو ہیں، یہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نکلے، لوگوں کو آواز دی کہ ایسا واقعہ ہے، اس طرح کی بات ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں روایتوں کے مطابق منقول ہے کہ 40,000 کی تعداد میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ گئے اور ہانی بن عروہ کی حمایت میں باہر نکل آئے۔ بس یہ دیر تھی کہ حضرت امام مسلم اگر حکم دیتے کہ گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑتے اور ابن زیاد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور اس کو بھاگنا دشوار ہو جاتا، لیکن حضرت امام مسلم نے ایک عدل و انصاف والے بادشاہ کی طرح آپ نے انصاف کا دامن تھامے رکھا اور اپنی طرف سے کوئی پہل نہ کیا، اور آپ انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح سے مصالحت کا دروازہ کھل جائے۔ اس وقفے سے ابن زیاد مکار نے بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ وہاں کے جو لوگ کوفہ کے اس کے گورنر ہاؤس میں قید تھے، ان سب کو اس نے یہ کہا کہ تم دیوار پہ چڑھو اور تمہارے جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو کہو کہ اگر تم نے امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہماری گردنیں یہیں پر اڑا دی جائیں گی، اور پھر حکومت کی بہت بڑی فوج آ کر تمہارے گھروں میں آگ لگا دے گی، نیست و نابود کر دے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، لہٰذا تم سب کے سب امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ کوفی لا یوفی، یہ کوفی اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے آہستہ 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 امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اور جو 40,000 کی تعداد میں جنہوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا تھا، گھیراؤ کر لیا تھا، آہستہ آہستہ سب بھاگنے لگے، یہاں تک کہ جب مغرب کی اذان ہوئی اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے گئے تو آپ کے اقتداء میں 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو منقول ہے کہ ایک بھی شخص آپ کے پیچھے موجود نہیں تھا۔ یہ غدار واقع ہوئے، اتنے بے وفا ثابت ہوئے یہ کوفہ والے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے کہ میں نے امام عالی مقام کو خط بھی لکھ دیا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یقیناً چل پڑے ہوں گے، یہاں کے حالات اس طرح سے بدل گئے ہیں، نہ جانے ان کو یہاں آنے کے بعد کیسی کیسی تکلیف میری وجہ سے اٹھانی پڑے گی۔ امام مسلم یہ سوچ کر اندر ہی اندر آپ ایک طرح سے گھٹنے لگے، آپ تکلیف میں آ گئے، پریشان ہو گئے آپ۔ وہاں سے آپ نکلے، پیاس کی شدت آپ کو ستا رہی تھی، جس گلی میں جا رہے تھے تو چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے گھروں کے دروازے بند تھے۔ وہ مہمان جن کو منتوں سماجتوں کے بعد بلایا گیا تھا، جن کے قدموں کے نیچے یہ لوگ کچھ لمحوں پہلے اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے، آج اس معزز مہمان کو اپنے گھر کے دروازے پر کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے دروازے بند ہیں۔
ادھر پیاس کی شدت ستا رہی تھی، ادھر حضرت امام علی مقام کا تکلیف میں آ جانا یہ آپ کو ستا رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ آپ راستے میں چلتے جا رہے تھے کہ کچھ دوری کے بعد ایک بڑھیا اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی معلوم ہوئی۔ جب آپ قریب پہنچے، سلام کیا تو آپ نے اس بڑھیا سے پانی مانگا، اس بڑھیا نے پانی لا کر دیا، پانی پی چکے۔ وہ برتن رکھنے کے لیے اندر گئی، جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پانی پیا تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ پانی تو پی چکے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو آپ نے بہت افسوس بھرے انداز میں کہا، اے اماں، میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ اس بڑھیا نے تجسس بھرے انداز میں کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ کا گھر یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، امام علی مقام کا نائب ہوں، جن کے ہاتھوں پر چند لوگوں نے کئی ہزار تعداد میں بیعت کر لی تھی، میں وہی مسلم ہوں۔ جب یہ سنا اس بڑھیا نے کہ امام مسلم ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے گھر اندر لے گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا تو اس کی زندگی کی معراج ہو گئی ایک طرح سے۔ لیکن آپ کو بھوک تو تھی، لیکن امام علی مقام کا غم آپ کو ستا رہا تھا۔ اس غم میں آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اس بڑھیا نے آپ کے لیے بستر لگایا، عمدہ بستر لگایا، آپ کو سونے کے لیے دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا بیٹا آیا تو اس کے بیٹے کو معلوم ہو گیا، چونکہ وہ ابن زیاد کے غلاموں میں سے، نوکروں میں سے تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، ابن زیاد تک اس بات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، امام مسلم ہے، ہماری زندگی کی کتنی بڑی معراج ہے کہ آج خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے۔ بیٹا نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ لالچی تھا، اس نے صبح ہوتے ہی گورنر ہاؤس میں اس بات کی اطلاع دے دی اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے فوج آ گئی اور نہایت ہی تھوڑی دیر کے بعد جنگ اور خونریزی ہونے کے بعد حضرت امام مسلم شہید ہو گئے، حضرت امام مسلم زخمی ہو گئے، آپ کے ہونٹ کٹ گئے، جسم بھی زخمی ہو گیا، جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں نقاہت اور کمزوری لاحق ہو گئی۔ آپ کو امان دیا گیا کہ آپ کو ہم امان دیتے ہیں، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جن کو امان دیا جاتا تھا پھر اس کے شان کے لائق اور امان کے خلاف کوئی کام اس کے ساتھ یا کوئی سلوک اور برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ امام مسلم کو جب اس بات کی امان دی گئی کہ ہم آپ کی جان کی امان دیتے ہیں تو آپ نے اپنی تلوار نیچے ڈال دی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ کیا بنے عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اس سے جڑے رہیں، اپنے احباب کو بھی جوڑیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور اس میرے چینل سے جڑے رہیں تاکہ آنے والے جو واقعات ہیں آسانی کے ساتھ آپ سن سکیں اور سمجھ سکیں، اور داستان کربلا کو اور امام علی مقام کے مقاصد کو آپ بخوبی سمجھ سکیں۔